جملہ کہا کرتا ہوں کہ شکر گزار ہیں خالق کائنات کے، مصروفیت جو تگ و دو حصول دنیا کے لیے ہے، وہاں سے وقت نکال کر فرش عزا پہ آ جاتا ہے۔ اور علماء عرفان یہ جملہ فرماتے ہیں کہ فرش عزا پر آنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی، اسی کو ہوتی ہے۔ فرش عزا پہ آنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جسے حسین کی ماں زہرا اجازت دے۔ علماء عرفان یہ فرماتے ہیں کہ پوری فہرست سیدہ زہرا کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور جس پر سیدہ کی رضا ہو وہی مجلس حسین میں آ پاتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگ جاتی ہے، کوئی سننے کی ذمہ داری پہ ہوتا ہے تو کوئی پڑھنے کی ذمہ داری پہ، کوئی مؤمنین کے استقبال کی ذمہ داری پر ہوتا ہے تو کوئی ان کے اہتمام و انصرام میں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دعا میں یہ اچھا جملہ کہتے ہیں کہ جس نے جس اعتبار سے شرکت کی، دام درم قدم سخنے، حسین کی ماں زہرا اسے قبول کرے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس سے جاندار درود پڑھیے۔ بسم اللہ۔ آپ کے سامنے خطبہ پڑھا گیا، قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی تاکہ آپ کا وقت بچ جائے۔ مؤمنین کا وقت قیمتی ہوا کرتا ہے، تو جس سورہ کی آیت کی تلاوت کی وہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ اس آیت کو علم قرآن کی اصطلاح میں غرر آیت کہتے ہیں۔ غرر آیت، غرر آیت کن آیات کو کہا جاتا ہے؟ غرر آیات قرآن کی ان آیتوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان صورتوں میں سے وہ آیتیں نکال لی جائیں تو ہم حق کے مطلب سورہ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ یعنی جو سورہ کا مطلب ہے، جو سورہ کا روح ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی مختلف صورتوں میں اللہ نے کچھ آیتیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر ان آیتوں کو نکال دیا جائے تو پھر ہم قرآن کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے نہیں سمجھ پائیں گے۔ جیسے سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کمال دیکھیں، ہے آل عمران، اور اگر سورہ ہو آل عمران اور مباہلہ سمجھ میں نہ آئے تو پورا سورہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سورہ احزاب میں آئیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہے سورہ احزاب، اگر اہل البیت کا مقام سمجھ میں نہ آئے تو پورا سورہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی کچھ آیتیں اللہ نے ہر صورت میں رکھے ہوئے ہیں جنہیں غرر آیات کہا جاتا ہے۔ اگر وہ آیت سمجھ میں آ جائے تو پورا سورہ سمجھ میں آ جاتا ہے، پورا مطلب ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ اصل گرہ ہوتی ہے جسے کھولا جاتا ہے تو بعد والی گرہیں خود بخود کھلتی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو، اناج کی بوری، گندم کی بوری، گندم، اناج، چاول اور چینی، اس کی بوری کو بڑے سلیقے سے سیا ہوا ہوتا ہے نا۔ جب اس کی پہلی گرہ سلیقے سے کھولنے والا کھولے تو دوسری گرہیں خود بخود کھلتی جاتی ہیں۔ اگر پہلی گرہ پہ اٹک جائے تو بعد والی گرہیں اور خراب ہو جاتا ہے معاملہ، پھر اسے جو بوری ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن کا پہلے مرحلے میں مسئلہ حل ہو جائے، آخری مرحلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جنہیں پہلے مرحلے میں علی سمجھ میں آ جائے انہیں مہدی سمجھ میں آ جاتا ہے، جنہیں پہلے مرحلے میں علی سمجھ میں آ جائے انہیں مہدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو قرآن کی ان گرہوں کو
کھول لیتا ہے ان کے لیے پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ مجلسوں میں دو شخصیتوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں زیادہ، علی اور حسین، علی اور حسین؟ ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ سمبل ہیں، علامتی عنوان ہے، جسے علی سمجھ میں آ جائے اسے مہدی سمجھ میں آ جائے گا، کیوں؟ اور جسے حسین کی مظلومیت سمجھ میں آ جائے اسے 12 اماموں کی مظلومیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اسی عنوان کے تحت رسول نے یہ جملہ فرمایا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ان 14 میں سے ایک کو سمجھو، 14 کے 14 سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مگر کیونکہ مرحلہ ابتدا سے ہے، علی عقیدے کی وہ پہلی گرہ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو 12 امام سمجھ میں آ جائیں گے، اور اگر پہلے علی سمجھ میں نہ آئے اور کسی اور کو پہلا بنا دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے ڈاکٹر اسرار سے کیوں بنائیے، آپ کیوں تنظیم اسلامی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مودودی سے جدا ہو کر اس نے تنظیم اسلامی بنائی ڈاکٹر اسرار نے، تو کہا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ جو شاہد مسعود نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے وقت آخر پر، دی اینڈ آف ٹائم پر، قیامت پر، جس میں مختلف علماء کو لے کر آتا ہے، ڈاکٹر شاہد مسعود، پرانی ہے، کوئی 8-10 سال پرانی ڈاکومنٹری ہے، آج بھی یوٹیوب پہ مل جائے گی۔ تو پوچھا کہ آپ نے تنظیم اسلامی کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کہا ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم سپاہی تیار کر رہے ہیں امام مہدی کے لیے۔ جماعت اسلامی سے جدا ہوئے، تنظیم اسلامی بنائی، اور ہم سپاہی تیار کر رہے ہیں کس کے لیے؟ امام مہدی کے لیے۔ اور قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ میرے پاس امام مہدی پر بہترین آیت سورہ صف کی یہ آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، اور یہ ابھی تک دین غالب نہیں ہوا، اور یہ دین غالب ہوگا رسول خدا کے جانشین امام مہدی کے ذریعے۔ اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھیے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ دین غالب ہوگا امام مہدی کے ذریعے، امام مہدی آئیں گے اور وہ اس دین کو غالب کریں گے۔ تو وہاں پر اگر میں ہوتا تو ضرور یہ کہتا، حضور منتظر قوم تو ہم ہیں، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار کرنا تو شیعوں کا کام ہے، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ تو شورائی لوگ ہیں، آپ شورا بنائیے، کسی کو امام بنا دیجئے۔ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں امام مہدی کا؟ تو عجب نہیں اس کی طرف سے جواب آئے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا اور اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ تو یہ پھر فقیر جملہ کہتا، جب 12ویں کو نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے بنایا تھا؟ یا سب مل کر نعرہ حیدری حیدری، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب آپ 12ویں کو نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے بنایا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات اس نے پوچھا کہ اس مہدی کے اختیارات کیا ہوں گے؟ اس مہدی علیہ السلام کی قوت اور قدرت کیا ہوگی؟ کہا اس سے بڑھ کر اس کا انداز جارحانہ انداز تھا۔ اگر کسی نے ڈاکٹر اسرار کو دیکھا ہو تو اس کا انداز جارحانہ انداز تھا۔ کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ نبی کا جانشین ہوگا، اس کی قوت اور اس کی قدرت، اس کا اختیار اور اس کی روحانی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ نبی عیسیٰ روح اللہ آ کر اس کے سپاہیوں میں شامل ہوگا۔ توجہ رہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی امام سے افضل ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نبی امام سے افضل ہوتا ہے، اور وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی امام سے افضل ہوتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی امام کا سپاہی بنے گا۔ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کو انبیاء سے افضل نہ جانو،
کیوں؟ اس لیے کہ کہاں انبیاء کہاں علی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت انبیاء سے افضل ہوتی ہے. اور ادھر جب آپ انکار کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں تو امام مہدی پر، تو آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، کن کے سپاہیوں میں شامل ہوں گے؟ امام مہدی کون ہے؟ امام کہا. اب سوال کرتا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود، حضور جب نماز کا وقت آئے گا تو کون پڑھائے گا؟ اب یہاں پتا چلے گا نا کہ امام افضل ہے یا نبی افضل ہے. تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے جب یہ سوال کیا تو ڈاکٹر اسرار نے فوراً کہا کہ ظاہر سی بات ہے، رسول کا جانشین امام مہدی ہے، امام مہدی آگے ہوں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ یہ جملہ کہیں گے، تقدم یا امامی، اے میرے امام آپ آگے بڑھیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. گویا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تمام انبیاء پر فضیلت رکھنے والا سوائے رسول خدا کے، وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا رہا ہے امامت اور ہوتی ہے، نبوت اور ہوتی ہے. امامت اور ہوتی ہے، نبوت اور ہوتی ہے. نہ فقط اتنا، اب آگے سوال کیا کہ یہ مہدی ہوگا کون؟ شجرہ بتائیے. تو کہا کہ یہ مہدی فاطمہ الزہرا اور علی کی اولاد سے ہوگا. یہ مہدی فاطمہ الزہرا اور علی کی اولاد سے ہوگا. تو پھر اتنا مان لو، جو مہدی علی کی اولاد ہو کر، توجہ فرمائیے گا، انبیاء کو نماز پڑھائے اور اس کے لیے حق بنتا ہے کہ وہ امام بنے، اور نبی آمادہ نہیں اس بات پر کہ میں امام مہدی کو نماز پڑھاؤں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے اگر میں نے نماز پڑھائی تو وہ نماز نہیں ہوگی، امام پڑھائے گا تو نماز ہوگی. توجہ رکھیے گا، جب امام علی کا بیٹا نبوت کو نماز پڑھا رہا ہے، پھر کس میں مجال ہے کہ کوئی علی کو نماز پڑھائے؟ پھر کس میں مجال ہے کہ کوئی علی کو نماز پڑھائے؟ اسی لیے سیدہ زہرا سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں علی لوگوں کے پاس جا کر بیعت کا مطالبہ نہیں کرتے، تو وہاں پر سیدہ نے فوراً یہ جملہ کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے بابا رسول اللہ نے یہ جملہ کہا ہے، یا علی انت مثل و مثل الکعبہ، یا علی انت مثل و مثل الکعبہ، یا علی انت مثل و مثل الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، کعبے کی طرف جانا پڑتا ہے. اور یاد رکھو، کعبے کو پیٹھ دینے سے کعبے کا کچھ نہیں بگڑتا، جو پیٹھ دیتا ہے اس کا دین نہیں بچتا. اسی لیے جابر بن عبداللہ انصاری گلیوں میں گھومتے ہوئے، ابھی ایک پوڈ کاسٹ آئے گی، آپ دیکھیں گے سلفی مولوی کے سامنے، یہ میں نے روایت پڑھی ہے. میں نے کہا علی کے مقام کا کیا کہنا، کہ خود جابر بن عبداللہ انصاری یہ جملہ کہتے ہیں، گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اعلموا، جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، علی خیر البشر، علی بعد رسول تمام انسانوں سے افضل ہے. من ابا فقد کفر، اور جو یہ بات نہیں مانتا، رسول کہتے ہیں اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. جو بعد رسول سب سے افضل ترین ذات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. صلوات پڑھیے محمد والے میں. ویسے کیا کہتے ہیں بھائی، نبی افضل ہے امام سے. اب یہاں کیا ہو گیا، اللہ نے تجربتاً انہیں ثابت کر کے دکھایا امام افضل ہوتا ہے نبی سے. اگر امام افضل نہ ہوتا نبی سے تو حضرت عیسیٰ آگے ہوتے، حضرت امام مہدی پیچھے ہوتے. اور پھر یہ جملہ کہ مہدی کا مقام وہ ہے جو نسل سیدہ اور نسل علی سے ہے، جن کے بیٹوں کا یہ مقام ہے، اللہ جانے ان کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا، اللہ جانے ان کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا.
اسی لیے رسول خدا نے یہ جملہ کہا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے بابا ان سے افضل ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں معصومانہ سا سوال، سردار سے بیعت لی جاتی ہے یا سردار کی بیعت کی جاتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہمارے ممبروں سے تو ہمارے امام نے تو بیعت کی تھی، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ امام غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام کا یہ قول تمہاری نظر میں یہ ہے کہ اس قول کی کوئی سند نہیں، مثلی لا یبایع مثل، تو جاؤ قرآن پڑھو، قانون مداولہ کو دیکھو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دن گھما گھما کر لاتے ہیں۔ آپ کے سامنے موجود ہے ٹائن بین، مغربی دنیا کا بڑا علم تاریخ کا ماہر مانا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں ابن خلدون تاریخ کا ماہر مانا جاتا ہے، مغرب میں ٹائن بین تاریخ کا ماہر مانا جاتا ہے۔ اس کی 10 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے دی ہسٹری آف کلچر اینڈ سویلائزیشن، اس کے 10 جملے مشہور ہیں، جس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس کا مطلب کیا کہا؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ کردار بدلتے رہتے ہیں، کردار اس طریقے سے بدلتے رہتے ہیں کہ آدم تھا، آدم کی جگہ پر نوح آئے گا، نوح کی جگہ پر ابراہیم آئے گا، ابراہیم کی جگہ پر موسیٰ آئے گا، موسیٰ کی جگہ پر عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ کی جگہ پر رسول خدا آئیں گے۔ یعنی اس طریقے سے کردار مختلف صورتوں میں آتے رہیں گے، اور یہ کردار ہمیشہ حق کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ دوسرے کردار ہیں جو باطل کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ شیطان ہوگا، شیطان کے بعد نمرود ہوگا، نمرود کے بعد فرعون ہوگا، فرعون کے بعد رسول خدا کے مقابلے میں آنے والے ہوں گے۔ جو بھی بنو امیہ ہے سب رسول کے مقابلے میں اور اولاد رسول کے مقابلے میں آئے۔ بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمہیں یہ طے کرنا ہے حسینی بننا ہے یا یزیدی بننا ہے۔ یہ تو تاریخ کا اٹل قاعدہ اور قانون ہے کہ تاریخ چہروں سے بات نہیں کرتی، تاریخ کرداروں سے بات کرتی۔ چہرے بدلتے رہتے، کردار وہی رہتا ہے۔ اسی لیے جو ہم یہ زیارت وارثہ میں جملہ کہتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یعنی کیا؟ اے حسین، تم نے تمام انبیاء کے کرداروں کو اپنے وجود میں ضم کر دیا ہے۔ تمہاری بیعت انبیاء کی بیعت ہے، تمہارا انکار انبیاء کا انکار ہے۔ اسی لیے حسین بک جاڑا صاحب نے کہا کہ ایک فرانسوی مفکر اور محقق تھا، اس نے تحقیق کی، کہتا ہے کہ میں نے جب تاریخ پہ غور و فکر کیا تو ظاہری وجود کے اعتبار سے مجھے حسین ایک نظر آیا، مگر جب میں نے غور کیا تو تاریخ میں مجھے یزید بار بار نظر آتا رہا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا حسین کی ماں زہرا ہے، کیونکہ زہرا ایک ہے اس لیے حسین بھی ایک ہے۔ اور جب میں نے یزید پر غور کیا تو مجھے نظر آیا جب تک بد کردار مائیں پیدا ہوتی رہیں گی، جب تک بد کردار مائیں پیدا ہوتی رہیں گی تب تک یزید اور یزید کے بچے، یہ طارق مسعود یزید کا بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے بتا دو کہ کتے کو جتنا پاک کرنے کی کوشش کرو گے خود نجس ہو جاؤ گے۔ یزید ایسا کتا ہے جس نے حسین کو قتل کر کے خود کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، اگر کوئی کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دریا میں جائیں، سمندر میں جائیں، سرف لگائیں،
شیمپو لگائیں، ہیوی سے ہیوی، مہنگے سے مہنگا شیمپو لے کر آئیں، مگر کتا پاک نہیں ہوگا۔ نجس وہ ہوگا جو کتے کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یزید کبھی پاک نہیں ہوگا۔ یزید کے وجود اور یزید کے دامن سے قتل حسین کا معاملہ کبھی صاف نہیں ہوگا۔ جو لعنتوں کا رخ یزید کی طرف ہے، ان لعنتوں کا رخ تم اپنی طرف کیوں کروا رہے ہو؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، حسین بیعت نہ کرے تو باغی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہوگا اس کی بیعت کی جائے گی۔ تو جب علی حاکم تھے تو تمہارے بڑے بڑوں نے بیعت نہیں کی، وہ صحابی ہو گئے، حسین باغی ہو گئے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے تمہارے آل رسول سے تعلق نہیں، تمہارا بنو امیہ سے تعلق ہے۔ اور جب میں نے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا نا، مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں کس نے نکالی، تو میں نے کہا بنو امیہ نے دشمن علی میں نکالی۔ تو سلفی ایک مرتبہ اپنے آپ کو پریشان کر کے اور اپنے آپ کو غصے میں لا کر کہتا ہے تم بنو امیہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا پھر کیا کہوں؟ کہا ڈکلیئر کرو کہ یہ کون ہے۔ میں نے کہا فلاں آدمی تھا، میں نے وہاں نام لیا ہے۔ کہتا ہے حضرت بولو۔ میں نے کہا میں کیوں حضرت بولوں؟ مانتے تم ہے، تم کہو، میں کیوں کہوں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہی ہے نا، جب حیدرآباد میں معاملہ ہوا تھا، عمر ابن سعد پہ لعنت ہو رہی تھی، تو وہ بچے سے ابن سعد کہنا بھول گیا اور نام لے کر لعنت کرتا رہا۔ مجھے بلایا، جلدی آئیں مذمتی بیان دیں۔ میں نے کہا کس چیز کا بیان؟ کہا ہمارے بزرگ پہ لعنت ہوئی ہے۔ میں نے کہا صبر کرو، انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون سا بزرگ ہے۔ تشیع کی تہذیب ہم تمہیں بتائیں گے۔ میں نے ہزاروی کو کہا جب یہاں آتے ہو نا تو تہذیب تشیع سے آگاہ ہو جاؤ کہ تشیع میں کون سی رسمیں اور ان کی مراد اور مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا ان کی مراد عمر ابن سعد ہے جس نے حسین مولا پر تیر چلایا تھا، یہ ان کو لعنت کر رہے ہیں نہ کہ تمہارے بزرگ کو۔ میں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ تم یہ کہو کہ عمر سعد بھی ہمارا تھا، عمر ابن سعد بھی ہمارا تھا۔ ہاں کہتے ہیں عمر ابن سعد بھی ہمارا تھا، تو کہتا ہے نہیں ہم کیسے کہیں گے۔ تو بعد میں مجھے یہ جملہ کہنے لگا پھر آپ باپ کے ساتھ لعنت کریں نا، پتہ چلے۔ میں نے کہا ملا بڑا اچھا پھنسا ہے۔ میں نے کہا لکھ کر دو باپ کے ساتھ لعنت کرے۔ کہا ہاں باپ کے ساتھ لعنت کرو، جب بھی لعنت کرو تو کہو عمر ابن سعد پہ لعنت۔ میں نے کہا صحیح ہے، آج سے اصول بن گیا، جس پر بھی لعنت ہوگی باپ کے ساتھ ہوگی۔ پھر یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یار تو پھر وہاں پر اس کی آنکھیں گھوم گئی کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو چاہیے تھا کہ بیعت کرے، تو اگر حسین کو چاہیے تھا بیعت کرے تو تمہارے اکابرین کو چاہیے تھا کہ علی کی بیعت کریں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ لفظ اکابرین کو بڑا لگا ہوا ہے، سچی بتا رہا ہوں۔ میں نوشہر و فیروز میں تھا، مجلس پڑھی تو ایک سنی جوان آیا، کہا آپ ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں کہاں برا بھلا؟ کہا وہ آپ نے ہزاروی کو جملہ کہہ دیا، جب اس نے ہزاروی نے آپ کو کہا کہ آپ نے شیعوں نے مل کر حسین کو مارا، تو میں تو کہتا ہوں اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو، یہ علامہ علی نقوی کا جواب ہے، یہ ہمارا جواب نہیں ہے۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حسین کو ہمارے آبا و اجداد نے مارا، چلو میں قبول کرتا ہوں، چلو اب میدان میں چلتے ہیں۔ کیوں میدان میں چلیں؟ میں نے کہا لعنت کرنی ہے، کیونکہ لعنت کا مزاج یہ کہ میدان میں ہوتی ہے، لعنت چار دیواری میں نہیں ہوتی۔ اگر لعنت چار دیواری میں ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اتنا مقدس فریضہ ہے، توجہ یہاں رکھنا، لعنت اتنا مقدس فریضہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جب تک بطول گھر سے نکل کر میدان میں آ کر لعنت نہ کرے تو دین مصطفیٰ نہیں بچتا۔ دو جگہ پر سیدہ نے لعنت کی ہے، ایک دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، جملہ بدلوں، ایک رسالت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، ایک امامت علی کو بچانے کے لیے۔ گھر سے دربار آئی لعنت کرنے، بتایا کہ یہ لعنتی ہے، دوسرا گھر سے آئی مباہلے میں، بتایا یہ لعنتی ہے۔ سیدہ کی لعنت کی وجہ سے الحمدللہ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ لعنت اللہ بھی کہہ پاتے ہیں، رضی اللہ بھی کہہ پاتے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مکتب گرے نہیں ہے، ہمارا مکتب کلیئر ہے، بلیک اینڈ وائٹ جدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ یزید کو رضی اللہ کہیں اور بعض لوگ جائیں پھر معافی مانگیں، نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر کچھ لوگ آئیں اور یہ جملہ کہیں، توجہ رکھیے گا، آج کل یزید کو بہت بچایا جا رہا ہے، اور یہ جملہ کہیں کہ یزید صحابہ خود قلعہ ہیں، اس قلعے کی حرمت کا دروازہ یزید ہے، اگر یزید کے دروازے کو توڑا گیا تو کوئی صحابی معتبر، اسی لیے یزید رضی اللہ کہتے ہیں، اسی لیے یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یزید کو اگر نہیں بچا پاؤ گے تو یزید کا باپ بھی نہیں بچے گا، اور یزید کا باپ نہیں بچے گا تو وہ نہیں بچیں گے جو ان کو لے کر آئے تھے۔ تاریخ تو واضح ہے نا، کہتے ہیں کہ یزید کو بچانا ہے، اور آج کل بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ یزید رضی اللہ، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہمارا ان سے تعلق نہیں، تو میں تو بار بار یہ جملہ کہتا رہا کہ یزید ان کے گلے کی وہ ہڈی ہے جو نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ یزید ان کے گلے کی وہ ہڈی ہے جو نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے ہیں، اور یہ بھی بار بار جملہ کہتا رہا، یزید کو رضی اللہ کہہ کر تم رضی اللہ کا کلیبر طے کر رہے ہو۔ توجہ، یہ سوال پوچھئے گا، یزید کو رضی اللہ کہہ کر تم رضی اللہ کا کلیبر طے کر رہے ہو۔ اب یزید کو رضی اللہ کہنے کے بعد جب تم کسی اور کو رضی اللہ کہتے ہو، میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اس نے کون سا یزیدی کام کیا؟ اس نے کون سا یزیدی کام کیا کہ یہ بھی رضی اللہ ہو گیا؟ ہمارے سندھ میں مثال دی جاتی ہے کہ اگر ٹوکری میں ایک مچھلی خراب ہو تو ساری خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر تم اوروں کو بچانا چاہتے ہو تو یزید کو لعنت اللہ کہنا پڑے گا، ورنہ اگر یزید کو رضی اللہ کہا تو کئی رضی اللہ بہہ جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کیا ہے وہ؟ خود تو ڈوبے ہو، ہمیں بھی لے ڈوبو گے، یہ وہی معاملہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا آؤ میدان میں لعنت کرتے، تم کہتے ہو ہمارے آبا و اجداد نے مارا، میں نے کہا تمہارے لیے کام آسان کرتا ہوں، لعنت میں کرتا ہوں، بے شمار تم کرو، تم لعنت بھی نہیں کرو۔ پتہ ہے نا آپ کو، جب بتوں کو گرانے کی بات ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی پوجتے رہے، تو جن کو پوجتے رہے ان کو گرانا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو رسول نے کہا چلو میں تمہارے لیے کام آسان کر دیتا ہوں، یہ کام میں اور علی کریں گے، کیونکہ تاریخ میں ثابت جو کرنا تھا، بت شکن وہی ہو سکتا ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہ ہو، جس کا چہرہ کرم اللہ وجہہ ہو وہی بت شکن ہوتا ہے، اور جس کا چہرہ کرم اللہ وجہہ نہ ہو وہ بت فروش ہوتا ہے، بت شکن نہیں ہوتا۔ تمہارا کام ہے بتوں کو بیچنا، تمہارا کام ہے بتوں کو بیچ کر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب شام میں ان کی حکومت تھی تو یہ بت بنا بنا کر بت پرستوں کو بھیجتے تھے کہ اس کی قیمت ہمیں دو، یہ تو تمہارے بڑوں کا کام تھا۔ میں نے کہا لعنت ہم کرتے ہیں، اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں،
تو آپ کی خاموشی کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، گھبرانا نہیں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے پڑھنے پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں. جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں نے کہا ہم میدان میں آتے لعنت کرتے ہیں، اور میں نے کہا کیمرہ بھی معمولی نہیں لگے گا، انسٹاگرام والا لگے گا، کیونکہ وہ بڑے کمال سے فوکس کرتا ہے، ہر چیز کو واضح کر کے دکھاتا ہے. اگر تصویر بھی ہو تو وہ لگتا ہے کہ زندہ تصویر ہے. وہاں سے جب ہم لعنت کریں گے کہ حسین کے قاتلوں پر لعنت، بھلی ہمارے آبا و اجداد ہوں، پھر ہم چہرے پڑھیں گے. کس کا چہرہ بگڑتا ہے، کس کا چہرہ سنورتا ہے، خود بخود معلوم ہو جائے گا کون قاتل ہے، کون قاتل کے ساتھ ہے، کون مقتول کے ساتھ ہے. خود بخود معلوم ہو جائے گا کون حسینی ہے، کون یزیدی ہے. یہ لعنت بے نقاب بنا دیتی ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. اور پھر اس نے بعد میں یہ جملہ کہا کہ آپ نے ہی حسین کو قتل کیا اور آپ لوگ ہی خود ماتم کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ہم ہی قتل کرنے والے تھے تو تمہارے اکابر کہاں تھے؟ تو پھر دوسرے پروگرام میں آیا میرے پاس، کہتا ہے میں آج تیاری کر کے آیا ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس کا رشتہ دار. تو کہتا ہے نہیں بس چھوڑو اس موضوع کو، یہ آگے چل کے بڑے مسائل ہوں گے. میں نے کہا بھاگنا تو تمہاری پرانی سنت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم، حسین مولا نے نہ کسی کی بیعت کی، مولا زین العابدین نے کسی کی بیعت نہیں کی، کسی امام نے کسی کی بیعت نہیں کی. یہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ حسین نے کون سا امر بالمعروف کیا؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی امر بالمعروف ہوتا ہے کہ آپ ہر زیارت میں یہ جملہ کہتے ہیں اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے حسین، میں ہر زیارت میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہیں عن المنکر کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہو؟ یاد رکھنا فقط کام برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی برائی اتنی راسخ ہو جاتی ہے کسی فرد میں کہ وہ فرد برا ہو جاتا ہے، اور نیکی کبھی کبھی کسی شخص میں اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ شخص نیکی کہلایا جاتا ہے. یاد رکھنا علی فقط عادل نہیں ہے، علی عین عدل ہے. جب اس مقام پر کوئی پہنچ جائے تو اس کے وجود کو لوگ مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں. میں نے یہ پوڈ کاسٹ میں قبلہ سلفی کے سامنے سوال رکھا ہے، مجھے بتاؤ کہ کسی صحابی کو کبھی وجہ اللہ کہا گیا؟ کوئی کہلوا سکتا ہے علی کے علاوہ وجہ اللہ؟ میں نے کہا رسول خدا یہ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انا سید البشر و علی سید العرب. میں انسانوں کا سردار ہوں، علی عربوں کا سردار ہے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے علی کرم اللہ وجہہ، علی وہ چہرہ رکھتا ہے جس کے چہرے کو اللہ نے با کرامت بنایا ہے. میں نے کہا اس کی وجہ بھی رسول نے بتائی، لِأَنَّهُ لم یعبد الصنم، جو بت کے سامنے نہ جھکے وہ کرم اللہ ہوتا ہے، وہ چہرہ وجہ اللہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چہرہ وجہ اللہ نہیں ہوتا. تو ابن اسیر جزری نے اپنی لغت میں لکھا کہ لوگ کیوں علی کو وجہ اللہ کہتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جب علی باہر نکلتے تھے عالم شباب میں، جب علی باہر نکلتے تھے تو وہ علی جو صحابہ کے درمیان آتے تھے، اور بعض صحابہ جن سے علی ہضم نہیں ہوتے تھے، جن سے علی برداشت نہیں ہوتے تھے، جن کی نظروں میں علی کھٹکتے تھے، مگر جب علی کو دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے. ابن اسیر جزری لکھتا ہے کہ کیوں علی کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں علی کو دیکھ کر یہ صحابہ، کلمہ گو صحابہ، یہ جملہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ.
ما اقضا حاض الفتح لا الہ الا اللہ، ما اشجع حاض الفتح لا الہ الا اللہ، ما اقضا حاض الفتح۔ کہتا ہے ابن اسیر جزری، وہ وجہ اللہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا کہ جسے دیکھ کر صحابہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں یہ جملہ کہتے تھے، کتنا کریم ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا عالم ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا قاضی ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا متقی ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا شجاع ہے ابو طالب کا لال، جو عالم جوانی میں اپنی فضیلتوں کو منوائے اسے علی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، کتنا بڑا کریم ہے ابو طالب کا لال۔ عالم شباب میں دولت مند ہو جانے کے بعد سخی ہونا اور ہے، اور عالم شباب میں کریم بھی ایسا کریم کہ کریم کی تعریف میں یہ ہے کہ اگر کسی کی مشکل کا علم ہو جائے تو اس سے معلوم کیے بغیر اس کی مشکل کو حل کر دے، اور اسے بتائے بھی نہیں، اسے کریم کہتے ہیں۔ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے۔ سے پوچھا گیا مولا صادق نے کسی صحابی سے پوچھا، بتاؤ تمہارے علاقے میں ہمارے شیعہ رہتے ہیں؟ کہا ہاں مولا رہتے ہیں۔ اب مولا نے سوال کیا، کہا بتاؤ کیسے شیعہ ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی مومن نے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکالے یا جو بھی چیز تھی، تو اس کی پیشانی پر کوئی بل بھی نہ آیا؟ ابھی آپ مجھ پہ تجربہ نہ کیجئے گا۔ کہا کبھی ایسا ہوا کہ کسی مومن نے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کی پیشانی میں کوئی بل بھی نہیں آیا؟ تو اس نے فوراً کہا، مولا لگتا ہے آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جنت میں ممکن ہو سکتا ہے اس معاشرے میں۔ تو مولا نے ایک مرتبہ جملہ کہا، وہ شیعی کیا جو دنیا کو جنت نہ بنا سکے، وہی شیعہ حقیقی شیعہ ہے جو دنیا کو جنت بنا دیتا ہے۔ میں تو اکثر یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ شیعوں کو تم جنت کا لولی پاپ نہیں دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہاں پر دو بیٹھ جائیں، اللہ ان کی برکت سے زمین کے ٹکڑے کو جنت بنا دیتا ہے۔ کیا مولا رضا کا جملہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارا ذکر ہو تو پروردگار عالم اس ٹکڑے کو، زمین کے ٹکڑے کو جنت میں بدل دیتا ہے؟ جن کا ذکر زمین کے ٹکڑے کو جنت بنا دیتا ہے، اللہ اللہ، وہ کربلا خود کیا ہوگی، وہ نجف خود کیا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ کمالات ہیں اہل البیت کے کہ پروردگار عالم نے یہ کمال علی اور اولاد علی کو عطا کیے۔ اور میرے دوستو، یہ دن ہے اس سید کی شہادت کے جو حسین کا سب سے بڑا عزادار تھا، کہ جب اس کی مجلس ہوتی ہے تو یہ جملہ آتا ہے کہ آج حسین کے عزادار کی شہادت ہے۔ اتنا بڑا عزادار کہ پانی دیکھتا تو بابا کی پیاس یاد آ جاتی، کھانا دیکھتا تو بابا کی بھوک یاد آ جاتی، اور اگر کسی گلی سے گزرتا اور گلی میں کوئی کہنے والا اجنبی یہ جملہ کہتا، یا ایھا الناس ارحمونی انا الغریب، اے لوگوں ہم پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، میں یہاں پر غریب الوطن ہوں، یہاں پر نا آشنا ہوں، تو مولا سجاد اس کے پاس جاتے اور چند سوال کرتے، بتاؤ تم یہاں پر نا آشنا ہو، بے وطن ہو، اگر تمہیں پیاس لگے کیا تمہیں پانی ملے گا؟ جزاکم ربکم جزاکم رب۔ آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ میں جملہ کہتا ہوں، گھٹ کر نہیں رویا کرے۔ یہ تو سکینہ سے پوچھے، گھٹ کر رونے کی بھی اجازت؟ جب روتی تھی کوشش کرتی تھی گلے گلے میں بابا کہوں تاکہ ظالم تک آواز نہ پہنچے، اگر پہنچ جاتی تو کہیں سے تعزیہ نہ آتا، کہیں سے تماچا آتا، رو کر کہتی مارا بھی میرا ہے، مار بھی مجھے رہے۔
گھٹ کر رونے کی اجازت تو سکینہ کو نہیں تھی. خوش نصیب ہو, بلند آواز سے رو سکتے ہو. مجھے علماء عرفان یہ فرماتے ہیں جب آپ اور ہم بلند آواز سے روتے ہیں نا تو مجلس میں کیونکہ چھوٹی بی بی بھی آتی ہیں, بڑی بی بی بھی آتی ہیں, تو ایک مرتبہ بی بی سکینہ بی بی زینب کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے, اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میں یتیم نہ ہوتی. جزاکم ربکم. اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے نہ مارے جاتے. اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے در نہ چھینے جاتے. اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. اسی لیے مولا صادق کے جملے ہیں, جب تم بلند آواز سے گریہ کرتے ہو میں خود تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, میں خود تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں, سیدہ یہ کہتی ہیں, یاد رکھنا گریہ خطیب کی تمنا نہیں, بی بی زہرا کی تمنا کا نام ہے. کیا وہ روایت بھول گئے جب سیدہ نے پوچھا تھا, بابا جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو میرے حسین کو کون روئے گا, میرے لال کا ماتم کون کرے گا, ارے میرے حسین کے بوڑھوں پر کون روئے گا, میرے حسین کے بچوں کا ماتم کون کرے گا. تو میرے آقا نے کہا تھا, زہرا گھبراؤ نہیں, اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بچوں پر روئے گی, جو تمہارے بوڑھوں پر روئے گی. ہاں میرے دوستو, ایک مرتبہ جب آوازیں بلند ہوتی ہیں تو علماء فرماتے ہیں حسین پر ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان پہ روتی ہے, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں حسین قیمت کیا رکھتا تھا. ذاکرین پڑھتے ہیں, بھلی مبالغہ ہو مگر میں کہتا ہوں یہ دل کو واقعاً چھو جانے والی بات ہے. اگر حسین کا بال ٹوٹ جاتا تھا نا تو آقازادی زینب بال لے کر آقازادی زہرا بال لے کر پورا دن روتی رہتی, میرے لال میری زندگی میں بال ٹوٹ. یا ایھا الناس ارحمونی انا الغریب, اے لوگوں مجھ پر رحم کرو, میں بے وطن ہوں. سجاد پوچھتے اگر تمہیں پیاس لگے پانی ملے گا؟ کہا ہاں پانی ملے گا. کہا اگر خدا نہ خواستہ تم یہاں مر جاؤ تمہیں اطمینان ہے؟ تمہیں غسل دیا جائے گا, تمہیں کفن دیا جائے گا, تمہیں دفنایا جائے گا, اور تمہیں یہ بھی اطمینان ہے کہ کوئی یہ نہ پوچھے گا یہ کس کا بیٹا ہے, نہ کوئی نسل پوچھے گا, کوئی نہ حسب پوچھے گا, کوئی نسب پوچھے گا, تمہیں اتنا اطمینان ہے. تو وہ پریشان ہو کر کہتا ہے, اے جوان عجیب سوال کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان مر جاؤں اور مجھے وہ نہ دفنائے. تو ایک مرتبہ سید سجاد کربلا کا رک کر کے کہتے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے میرے غریب باپا آپ پر اس بیمار بیٹے کا سلام. ارے اس کا حسب و نظم معلوم نہیں مگر اسے پانی بھی دیں گے, اسے غسل بھی دیں گے, اسے کفن بھی دیں گے, اسے دفنائیں گے بھی, مگر یہ سجاد کیا کرے کہ آپ کو غسل نہ دے سکا, آپ کو کفن نہ دے سکا. ہاں عزادارو, مجھ سے دوستان کہتے ہیں کہ 25 محرم کو امام سجاد کی شہادت ہے. مجھ سے پوچھو گے کہ سجاد کس دن مرا؟ ہمارے ہاں رسم ہے سادات سے معافی مانگ کر مسائل پڑھا جاتا ہے, اس لیے کہ تعزیت قبول کرنے والے سادات ہیں. علامہ علی نقوی سے پوچھا گیا نا, حضور آپ کالا امامہ کیوں پہنتے, سادات کالا امامہ کیوں پہنتے, سید کالا امامہ کیوں پہنتے؟ کہتے ہیں کربلا کے بعد جچتا ہی نہیں کہ ہم سفید ہم کالا امامہ پہنتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے, آؤ حسین کی تعزیت کرنی ہے تو حسین کی اولاد سے کرو, زہرا کی اولاد سے کرو. سادات سے معافی مانگ کر میں جملہ کہتا ہوں, سجاد 25 محرم کو نہیں مرا, سجاد اس رات مرا تھا جب بی بی زینب نے کہا سجاد جل کے مر جائے. جزاکم ربکم, اللہ آپ کی آوازوں پر رحم کرے, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے سید سجاد و اہل بیت کے. کہا سجاد بیٹا بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں؟ ارے پھپھی اماں یہ کیوں سوال کر رہی ہے کہ جل کے مر جائیں؟ کہا بیٹا کیا کریں مجبوری ہے, خیمے جلا دیے گئے اور باہر آ نہیں سکتے. اماں کیوں نہیں آ سکتے؟ بیٹا ہمارے پردے چھین لیے گئے,
اللہ جانے سجاد کی امامت کا وقت شروع ہے، مشکل سوال ہے۔ سجاد نے رو کر کہا اماں جان بچانا ضروری ہے، آپ باہر نکل آئے۔ کہتے ہیں سجاد کی امامت کا مشکل مرحلہ کہ ماں بغیر پردے کے باہر آ جائے۔ تمہیں معلوم ہے جب زینب بغیر پردے کے باہر آئی حسین اکبر کو بھول گئے تھے۔ تمہیں معلوم ہے نا جب زینب بغیر پردے کے باہر آئی، جب خیمے سے فقط معاف کرنا خیمے سے باہر آئی، پردہ تھا فقط خیمے سے باہر آئی تو حسین اکبر کا لاشا بھول گئے۔ آج تو زینب بغیر پردے کے ہے، اللہ جانے سجاد پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں سجاد ایک دفعہ نہیں مرا، کبھی کوفے کی بازار میں، کبھی شام کی بازار میں۔ اسی لیے سجاد کہتا رہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا منہالی راوی ہے نا، مولا کتنا گریہ کیجئے گا؟ منہال انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک گیا آنکھیں سفید کر دی، میرے تو 18 گئے ہیں، میرا تو اصغر گیا ہے، میرا تو اکبر گیا ہے، میرا تو قاسم گیا ہے۔ قاسم گھوڑے پر تھا تو قاسم تھا، گھوڑے سے نیچے اترا تو تقسیم شدہ تھا۔ کہا میرا عباس گیا، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کتنا گریہ کر رہا ہوں؟ تو کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا۔ تو ایک مرتبہ مولا کھڑے ہو گئے، کلیجے کو سنبھالا اور اللہ جانے سجاد نے کیسے جملہ کہا، تم کہتے ہو شہادت ہماری میراث ہے، مجھے یہ بتاؤ ہماری ماؤں بہنوں کا بازاروں میں آنا بہت بڑا جملہ ہے۔ سیدہ زینب نے حسین کا لاشا دیکھا، یہ نہیں کہا کاش میں مر گئی ہوتی۔ عباس کا لاشا دیکھا، یہ نہیں کہا کاش میں مر گئی ہوتی۔ خیمے جلے، یہ نہیں کہا کاش میں مر گئی ہوتی۔ مگر جب شام کے دربار پہنچی تو زینب نے ایک جملہ کہا کجا شرابی کا دربار، کجا علی کی بیٹی زینب، کاش میں مر گئی ہوتی، یہ علی کی بیٹی منظر نہ دیکھتی۔ ارے کہا علی کی بیٹی، کہا یزید تو کہ میں تجھ سے کلام کر رہی ہوں۔ وہ علی کی بیٹی جب باپ سے کلام کرتی تو کبھی بہن کا بس ایک جملہ کہ کس انداز سے مولا سجاد اس دنیا سے گئے۔ ایک مرتبہ شہادت کا وقت قریب ہوا، ہشام ابن حکم نے زہر دیا، ایک مرتبہ ہشام ابن عبد الملک نے زہر دیا، ایک مرتبہ جب مولا بستر پر تڑپنے لگے، ارے میرے بیٹے باقر قریب تو آ جاؤ، ذرا مجھے کربلا کے احوال بتانا، میرے لال تو کربلا میں موجود تھا نا؟ بابا ہاں میں 3 سال کا تھا۔ بیٹا تمہیں کیا کیا یاد ہے؟ بابا کیا کیا بتاؤں، وہ کیسے بھول سکتا ہوں جب دادا اصغر کو لے کر گئے تھے، وہ دادا کی صدا کیسے بھول سکتا ہوں جب دادا نے کہا حل من ناظر ینظرنا اور اصغر نے جھولا چھوڑ دیا۔ بابا وہ کیسے بھول سکتا ہوں جب ہمارے خاندان کے کڑیل جوان علی اکبر شہید ہوئے، ہمارے چچا عباس شہید ہوئے، ہمارے قاسم شہید ہوئے۔ بابا کیسے بھول سکتا ہوں جب وقت آخر کوئی بھی نہ بچا تو میرے دادا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے آوان و انصار کو بلایا تو ایک مرتبہ دشمنوں نے موقع دیکھا، میرے دادا پر سب حملہ آور ہوئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے بھالا مارا، کسی نے پتھر مارا اور کسی کو کچھ نہیں تھا تو خاک اٹھا کر مار کر کہتا تھا گوار رہنا میں نے زہرا کے لال پہ خاک پھینکی ہے، مجھے انعام سے محروم نہ کرنا۔ مگر ہاں وہ وقت بھی آیا جب آواز آئی الا قد قتل الحسین میں کربلا میں زلزلہ آیا۔ اب مولا باقر بتاتے یہ جملہ بتاتے ہیں بابا وہ وقت بھی آیا جب خیمے جلائے گئے، بابا وہ وقت بھی آیا جب بچے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے، بابا وہ وقت بھی آیا جب ظالم ہماری خواتین سے زیورات لوٹنے آئے، بابا
صحابہ وہ وقت بھی آیا جب ظالم ہماری خواتین کا پردہ لوٹتے رہے، لوٹتے لوٹتے پردہ میری پھپھی زینب کا بھی لوٹا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، سجاد کا دم پرواز کر گیا، اور ایک مرتبہ مولا باقر نے نبض پہ ہاتھ رکھا تو جملہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گا مولا آج سن کے دم پرواز ہو گیا، ارے بازار کوفہ، بازار شام، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانی فرش عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جہاں کہیں مجلس ہو رہی ہے پروردگار، اور جو جس اعتبار سے مجلس میں تعاون کر رہے ہیں، دام درہم قدم سخن، پروردگار سب کی ان خدمات کو عبادت میں شمار فرما۔ پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، صاحب فرش عزا کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما۔ پرچم اسلام، پرچم حضرت عباس امام زمانہ کے ذریعے پوری دنیا پہ بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔